اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں، اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج ایک بڑی لاجواب چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک خاص عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، میں قدمہ کس لیے بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کے گوش گزار اس لیے کرتا ہوں کہ وہ دور روشنی کا دور تھا۔ آج ہم زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ان تمام چیزوں کو بھول گئے جو کہ ہمارے جو آباء و جداد تھے، ان کی ثقافت کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے تخم ریحان۔ ناظرین کرام، تخم ریحان جو ہے مشہور معروف چیز ہے، عام دعا فروشوں سے یہ مل جاتے ہیں سستے داموں میں، اور یہ نیاز بو کے بیج ہوتے ہیں جس کو فرنج مشک کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پاک و ہند کی مشہور جڑی بوٹی ہے نیاز بو، اور یہ رب العزت کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ اس قدر خوشبودار بوٹی ہے کہ طبیعت کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ تخم ریحان جو ہے، یہ اس کو اتباع کرام گرم و خشک درجہ دوم یا درجہ اول میں مانتے ہیں، اور اس کو افعال و خواص میں مقوی معدہ، مقوی جگر اور مغلظ تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں خاص ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ تخم ریحان ہے۔ جو لوگ بڑے عرصے دراز سے مردانہ ضعف میں مبتلا ہیں، معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، آنتوں کے امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ ایک لاجواب چیز ہے۔ ہم ان چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اور یہ جو تھے ہماری قدیم ثقافت کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی تھی، ہمارے آباء و جداد ان چیزوں سے علاج کیا کرتے تھے اور صحتیں اچھا ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری صحتیں بری طرح متاثر ہیں۔ صرف ہوا یہ ہے کہ ہم زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ گئے اور ان چیزوں سے منہ موڑ لیا، اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھول گئے۔ تو میں یاد دہانی کراتا چلوں کہ یہ قدیم دور تھا، اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھی، ثقافت کے ساتھ ہمارے پاک و ہند میں۔ تو ناظرین کرام، یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ضعف با میں اور مادہ منویہ کے بہت سارے نقص میں مبتلا ہیں، مادہ رقیق پتلا ہو چکا ہے پانی کی طرح، تو یہ روزانہ 5 گرام دودھ میں ڈال دیں، دودھ کو اس قدر پکائیں کہ دودھ آدھا رہ جائے، تو اس کو ناظرین کرام نیم گرم پی جائے، تو روزانہ یہ عمل کرنے سے قوت بہت بڑھ جاتی ہے، امراض معدہ دور ہو جاتے ہیں اور آنتوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں، اور مادہ منویہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آتی ہے۔ تو ایسی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔